بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی۔ عطا بن شسار کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کندھے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے کبھی ان سے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر ممبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل کرتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ ان میں بار بار پھسل رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، میں انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حالت حرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے سلام کرنے اور مجھے یہ خوشخبری دینے کی اجازت طلب کی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ تھا۔ ان دونوں روایات کو جمع کرتے ہوئے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی۔ یہ وہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔